اردو گرامر سبق نمبر 37 جملہ اور اس کی اقسام۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس کے کچھ معنی ہوں اسے جملہ کہتے ہیں۔ مثلا گھوڑا دوڑا، احمد نے لکھا، حمید پڑھتا ہے اور کھانا بناؤ وغیرہ جملے ہیں۔ جملے کے اجزاء: فاعل، فعل اور مفعول۔ فاعل کسی کام کے کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ کلیم کتاب لکھتا ہے، اس جملے میں لکھنے والا کلیم ہے، اسی لیے کلیم ہی فاعل ہوا۔ فعل ایسا لفظ جو کسی کام یا عمل کو ظاہر کرے فعل کہلاتا ہے۔ سلیم تلاوت کرتا ہے، اس جملے میں تلاوت کرنا فعل ہے۔ مفعول وہ الفاظ مفعول کہلاتے ہیں جن پر کسی کام کا اثر ہو یا جن پر کوئی کام واقع ہو۔ استاد صاحب انگلش پڑھا رہے ہیں، اس جملے میں انگلش مفعول ہے کیونکہ اس کو پڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے، اب اس جملے میں کتاب مفعول ہے کیونکہ اس سے پڑھنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ جملے کی اقسام: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہو اور اس کے آخر میں فعل ناقص آئے۔ مثال: عمران ذہین لڑکا ہے، اس جملے میں عمران مسند علیہ ہے اور بڑا ذہین مسند اور ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء: مبتدا، خبر اور فعل ناقص۔ مبتدا مسند علیہ کو مبتدا کہتے ہیں، جیسے جلیل بڑا ذہین ہے میں جلیل مبتدا ہے۔ خبر مسند کو خبر کہا جاتا ہے، جیسے علیم بڑا ذہین ہے میں بڑا ذہین خبر ہے۔ فعل ناقص فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جو کسی کام کے پورا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ عدنان چالاک نکلا، چاند طلوع ہوا، ان جملوں میں نکلا اور طلوع فعل ناقص ہے۔ تھا، تھے، تھی، نکلا، نکلی، نکلے، ہوا، ہو، ہوں، گیا، ہوگے، گیا اور بن گیا وغیرہ فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء: فاعل، فعل اور مفعول تام۔ فاعل مسند علیہ کو فاعل کہتے ہیں، جیسے سلیم نے نماز پڑھی، اس جملے میں سلیم فاعل ہے۔ مسند کو مفعول کہتے ہیں، جیسے سلیم نے نماز پڑھی، اس جملے میں نماز مفعول ہے۔ فعل تام آخر میں آنے والے فعل کو فعل تام کہتے ہیں۔ احمد نے نماز پڑھی، کاشف نے خط لکھا، ان جملوں میں پڑھی اور لکھا فعل تام ہے کیونکہ جملے کے آخر میں آ رہے ہیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو، شکریہ۔